بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان لوگوں کے بارے میں مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک بیان دی ہے تازہ، وہ سنتے اس سے پہلے تھوڑی سی بات میں کر لیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے جائیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کا انتقال ہوا ہے۔ یہ بات کس نے بتائی ہے؟ یہ طارق مسعود صاحب جو ہے وہ رو رہے ہیں اور اس نے یہ بات بتائی ہے۔ اور اب اس میں دیکھیں مولانا طارق جمیل صاحب کا جنازہ بھی ہو چکا اور اب صرف تدفین جو ہے باقی ہے۔ تو اس قسم کے لوگ ہیں اور ان کے بارے میں مولانا طارق جمیل صاحب نے کیا کہا ہے، آئیے سنیں ذرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزو، آج کی میری یہ ویڈیو خاص طور پر ان نوجوانوں لوگوں کے لیے ہے جو جھوٹے تھم نیل لگاتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کھل جائے اور اس پر انہیں لائک مل جائیں اور کچھ پیسے آ جائیں، اور عمومی طور پر پورے پاکستان کے بھائی بہن دوست احباب سے گزارش ہے کہ یہ جو طرز عمل ہے یہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ سے جو پیسہ کچھ آ بھی جائے تو وہ حرام ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دو لوگوں پہ لعنت بھیجی ہے، ایک وہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم، جن لوگوں نے کفر کیا اللہ نے ان پر لعنت برسائی۔ اولئک یلعنہم اللہ یلعنہم اللاعنون، جو کفر پہ مر گئے، اللہ کا انکار کرتے مر گئے، ان پہ اللہ کی بھی لعنت ہے اور تمام دنیا کے لوگوں کی لعنت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جھوٹے پر لعنت کی ہے، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ تو میرے عزیزو، اب یہ جھوٹے تھم نیل لگا کر چند لائک لے لیتے ہیں، لیکن آپ کی وہ کمائی تو حرام ہو جاتی ہے۔ مجھے اتنی دفعہ یہ تھم نیل والے مار چکے ہیں کہ طارق جمیل انتقال ہو گیا، مولانا طارق جمیل انتقال ہو گیا، مولانا طارق جمیل وہ حادثے میں شہید ہو گئے، اور ایک وہ کراچی کا ایک بچہ ہے، مجھے اس کا نام بھول رہا ہے، اس کی وہ حادثے کی فوٹو لگا دیتے ہیں۔ طارق جمیل 49 ارب روپے ان کے ضبط ہو گئے۔ تو طارق جمیل اگر میں ہوتا تو میں اس کو جوتے مارتا۔ یہ صرف اتنا کو آپ کی غرض ہے کہ یہ کھل جائے اور ہمیں چند پیسے مل جائیں۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ حرام میں کبھی برکت نہیں دیتا، اور حلال کبھی بے برکت نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک قسم کا حرام ہے جو یوٹیوب پہ چل رہا ہے، بازاروں میں بھی چل رہا ہے، دفتروں میں بھی چل رہا ہے، ایوانوں میں بھی چل رہا ہے، عدالتوں میں بھی چل رہا ہے، زمینداروں میں بھی چل رہا ہے، تاجروں میں بھی چل رہا ہے۔ پوری میری قوم جھوٹ کی سیاہی اپنے منہ پر لگا چکی ہے۔ کئی لاکھ اکٹھے کروں تو شاید ایک سچ بولنے والا ہو، اور جو قوم جھوٹ، ظلم اور دھوکہ بازی کا شکار ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل کر دیتا ہے، فقیر کر دیتا ہے، محتاج کر دیتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ کافر ہو۔ اور جو قوم سچ، انصاف اور دیانتداری پہ چلتے ہیں، اللہ انہیں عزت دیتا ہی دیتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ کافر ہو۔ غیر مسلم کے لیے یہاں کی عزت تو پکی ہے، آگے تو پھر ایمان پہ فیصلے ہوں گے۔ ہاتھ جوڑتا ہوں، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، یہ جھوٹے طریقے استعمال کرنا چھوڑ دو، اللہ بہت ناراض ہوتا ہے۔ جو اب یہ لوگ یہ جھوٹے راستوں سے سوچتے ہیں پیسہ آئے گا، اللہ ہم سے کہتا ہے یا ابن آدم من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک،
میرے بندے ماں کے پیٹ میں تمہیں رزق کس نے پہنچایا تھا؟ آج جو تو یہ کر رہا ہے، جھوٹے تھم نیل لگا رہا ہے، رشوت ہے، قبضہ مافیا ہے، ظلم و ستم ہے، کیا کیا راستے ہیں حرام کمانے کے. میرے رب کی قسم کروڑ دفعہ کھا کے کہتا ہوں، حرام کھانے والوں کے گھر میں سکون کبھی نہیں ہوتا. اور اس قسم کے دنیا میں کوئی شارٹ کٹ اللہ نے نہیں بنایا. جتنے شارٹ کٹ انسان ڈھونڈتا سب ہلاکت اور بربادی اور بے چینی کا سبب اور ذریعہ بنتے ہیں. تو میری ایک گزارش ہے، حلال کماؤ. ایک حدیث سنا دیتا ہوں. الا ایک سائرن ہوتا ہے، یہ مسند احمد میں، ابن حبان میں، ابو داود میں، یہ ساری بڑی حدیث کی کتابوں میں یہ روایت ہے. الا، غور سے سنو، ایک سائرن ہے. ان جبریل نفث فی روعی، جبریل نے میرے دل میں ڈال دیا ہے کیا؟ اللہ کا پیغام. ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، کوئی جاندار مر نہیں سکتا جب تک اپنا مقدر کی روٹی کھا نہ لے، مقدر کا رزق لے نہ لے، اس وقت تک اسے موت نہیں آتی. اللہ فیصلہ کر چکا ہے، لہذا کیا کرو؟ فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَب، حلال کماؤ. خوبصورت طلب کرو کا مطلب ہے حلال کماؤ. حرام کمانے سے پیسہ جلدی آ جاتا ہے، لیکن وہ ساتھ اپنے بڑے کانٹے لاتا ہے، بڑے دکھ لاتا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَب، حلال کماؤ. اجمل ہوتا خوبصورت طریقے سے کماؤ، یعنی رزق حلال ہو، جھوٹ نہ ہو اور دوسرے حرام چیزیں نہ ہو. فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ پاک سے ڈرتے رہو کہ وہ تمہارے حلال حرام دیکھ رہا ہے. اور پھر آگے ایک بات فرمائی کہ امتحان کی جگہ ہے. وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ عَلَىٰ أَن تَطْلُبُوهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، دیکھو اللہ تمہیں آزمائے گا، تھوڑا رزق کو ٹائٹ کر دے گا، تمہیں نظر آئے گا تو کم تا بندہ نہیں پہ کی کریے. شیطان کہے گا جھوٹ دا رستہ، حرام دا رستہ، رشوت، دھوکہ، قبضہ، 2 نمبری، یہ سارے راستے ہیں، 2 دن میں مالدار بن جاؤ. تو میرے نبی نے فرمایا لا یحملنکم، ہرگز کبھی ایسا نہ کرنا کہ رزق کے آنے میں دیر ہو، الا ان تطلبوہ بمعصیت اللہ، اور تم حرام راستوں پہ چل پڑو کمانے کے لیے. یہ آج کی بات میری یوٹیوبرز کے لیے ہے، لیکن میں تو آنسوؤں سے روتا ہوں کہ میرا تو پورا دیس جھوٹ میں چل رہا ہے. تو نہ کارخانے میں طوطی کی کون سنتا ہے، لیکن اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. میرا کام تو ہے صدا لگانا، آواز لگانا. سن کے سیکھ لو یا چھوڑ دو، وہ تمہاری اپنی مرضی ہے. تو برائے مہربانی میرے نبی کی بات غور سے سنو. میرے نبی فرماتے ہیں کہ لا يحملنکم استبطاء الرزق علی ان تطلبوہ بمعصیت اللہ، اگر رزق آنے میں دیر ہو تو یہ کام نہ کرنا، غلط تھم نیل لگا کے لائک آ جائیں، لائک سے پیسے آ جائیں. دیکھو آج کل ہماری نسل چاہتی ہے میں جلدی مالدار بن جاؤں اور مجھے کچھ کرنا بھی نہ پڑے، ایسے ادھر ہینکی پھینکی سے مجھے پیسے مل جائیں. یہ اللہ نے کبھی نہیں کیا. ایسے کرنے والے کبھی نہ عزت پاتے ہیں، نہ سکون پاتے ہیں، نہ موت کے بعد کا آرام پاتے ہیں. تو پھر آخری اللہ کے نبی نے بات کی فَإِنَّهُ لَا يُدْرَكُ مَا عِندَ اللَّهِ
इल्ला बिताअतिही, अल्लाह के ख़ज़ानों से उसकी खुशी और मर्ज़ी के साथ सिर्फ़ उसकी मान कर चलने से मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा। वैसे तो अल्लाह ने फ़िरौन को कई सौ साल की हुकूमत दे दी, जो कहता था अना रब्बुकुमुल आला। शद्दाद को हुकूमत दे दी, जिसने जन्नत बना दी आदन में। कितने लोगों को अल्लाह के मुनकरीन, अल्लाह ने उनको दुनिया दे दी, लेकिन उनका आखिरत तो नाकामी और ज़िल्लत और तबाही और बर्बादी है। तो मेरे अजीज़ों, रिज़्क़ हलाल कमाओ, और ये जो आप इतनी गंदी हरकतें करते हो, मेरे नाम को कभी मुझे मार देते हो, कभी मुझे 49 अरब ज़ब्त कर लिए गए, इससे क्या मिलेगा तुम्हें? ये मैं अकेला नहीं हूँ, बेचारे मुफ्ती तारक मसूद के साथ भी यही हो रहा होता है, उसके साथ भी इस किस्म की वाहियात लगाई गई होती हैं। और जितने भी कोई मशहूर हैं, पीर ज़ुल्फ़िकार साहब इतनी माशाअल्लाह मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं, और तसव्वुफ़ के इस वक्त वो सरखैल हैं। अल्लाह ताला ने उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी। उनके साथ आगे मैंने इतने गंदे गंदे देखे थंबनेल के, मैं शर्म से डूब गया। पागलो, तुम्हें शर्म नहीं आती जो तुम इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों पर ऐसे इल्ज़ाम लगाते हो चंद टकों के लिए? तो मेरी गुजारिश है, तौबा करो और सच बोलो, सच से, और बेफिक्र हो जाओ। रिस्क अल्लाह देगा, अल्लाह की तरफ से आएगा, उससे पहले मर नहीं सकते। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक। तो जी, आपने मौलाना साहब की बातें सुनी। अल्लाह ताला इस तरह लोगों को हिदायत दे, और हमें मौलाना तारिक जमील साहब जो बातें कर रहे हैं, या दीन इस्लाम की जो बातें हैं, उन पर हमें अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।